التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. پچھلے درس میں 10 باتوں کا ذکر تھا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما. آج 9 چیزوں کا ذکر ہے. 11واں سپارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور آیت نمبر 112. ایک ہی آیت ہے. اس آیت میں کچھ ایسی چیزوں کی طرف توجہ ہے جو میری اور آپ کی بھلائی کے لیے اللہ نے ارشاد فرمائی. التائبون، توبہ کرنے والے. توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. توبہ گناہوں پہ شرمندگی کا نام ہے. توبہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کا نام ہے. توبہ غلطی ماننے کا نام. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن شریف میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایسی اللہ سے توبہ کرو جو پکی ٹھکی توبہ، پکی توبہ. اور جس چیز سے توبہ کرو آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، ارادہ ہو. دھوکہ نہیں دو نہ اپنے آپ کو نہ اپنے نفس کو. تو التائبون، توبہ کرنے والے. انسان کا جو مادہ ہے، مادہ جس چیز سے انسان پیدا ہوا ہے، اس کے اندر عبدیت بھی ہے اور معصیت بھی ہے. یعنی گناہ کا بھی جذبہ ہے، عبادت کا بھی جذبہ ہے، اور خواہشات ہے. جیسے بھوک لگنا انسان کو ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، جنسی تسکین کے لیے اس کو ضرورت پڑتی ہے. تو اگر پیاس لگتی ہے تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز چیز رکھی ہے کہ بھئی آپ نے شراب نہیں پینا، آپ نے فریش جوس پی لو، آپ پانی پی لو. جائز چیزوں سے اپنی بھوک مٹا لو، پیاس مٹا لو. آپ شدت بھوک سے نہیں ڈھال ہے. اللہ نے کہا بھئی آپ گندم کھاؤ، آپ گوشت کھاؤ، سبزی کھاؤ، دال کھاؤ، جو جائز ہے وہ کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا، جو ہم نے رزق دیا ہے اور وہ پاک ہے، وہ سب چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. حرام مت کھاؤ. دیکھو 2 چیزیں فرمائی ہیں، مما فی الارض حلالا طیبا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا مما فی الارض، جو کچھ زمین پہ ہے، حلالا طیبا، حلال اور طیب. 2 شرطیں ہیں، ہر چیز کی 2 شرط لگا دیں. حلال ہونا، طیب اور پاک ہونا، جائز بھی ہونا اور حلال بھی ہونا. یہ 2 شرطیں. مثال کے طور پر کتا ہے، کتا کوئی انسان چوکیداری کے لیے خریدتا ہے. فقہا نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ اگر آپ کی زمینیں وسیع ہیں اور چوکیداری کے لیے آپ کو کتے ضرورت ہیں تو آپ احتیاط کے ساتھ کتا رکھ سکتے ہیں.
آپ نے حق حلال پیسوں سے خریدا، آپ کے زمین پر کتا موجود ہے، اب سوال یہ کہ آیا وہ کتا کھا سکتا ہے آدمی؟ یہ پیسوں سے خریدا ہے نا، جائز. تو اس کو کہتے ہیں جائز آمدنی سے خریدا تو ہے لیکن ناپاک ہے، اللہ نے اس کے کھانے کو جائز قرار نہیں دیا. اسی طریقے سے ایک بکری ہے، بکری چوری کر کے لائی گئی ہے، اب چور کھا رہا ہے، سامنے والا شخص کہہ رہا ہے بھائی یہ مت کھاؤ یار، یہ چوری کی بکری ہے. وہ کہہ رہے ہیں حرام تھوڑی، کیا کہہ رہے ہیں؟ حرام تھوڑی، یہ تو بکری تو کھاتے ہیں، دنیا بکرا کھاتی ہے. تو دو چیزیں بتائی گئی تھیں، حلال اور طیب. وہ چیز بنفس ہی جائز بھی ہو شریعت میں، اور جائز اثر رسوخ سے لی گئی ہو، جائز وسائل سے لی گئی ہو، تو تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو توبہ اللہ کو پسند ہے، اور جس سے غلطی ہو جائے اللہ کے ہاں وہ نادم ہو جائے. تو حضور نے فرمایا، حدیث میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرماتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ کہتے ہیں اگر توبہ پکی ہوگی تو اس کے سیئات کو ختم کر دوں گا اور اس کی جگہ حسنات کو لے آؤں گا، اچھائیاں لے آؤں گا، برائیاں مٹا دوں گا. تو پہلی التائبون، توبہ کرنا. دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھ لو، غلطی کا ہو جانا وہ انسانیت سے ہو سکتا ہے، غلطی پر قائم رہنا یہ شیطانیت ہے. اس کی ایک مثال میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی دی، آج پھر دے رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائیں. اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو فرشتوں سے کہا، سب سے کہا اس کو سجدہ کرو. پھر آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ سجدہ تعظیمی تھا، تعبدی نہیں تھا، اور پچھلے زمانوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. سب نے کیا، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نافرمانی کی اللہ کی. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، ان کو جنت بھیج دیا گیا. اللہ نے کہا سب کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، یہ نہیں کھانا گندم، باقی سب کھاؤ. ان سے بھی غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی نا، گندم کا دانہ کھا لیا. غلطی ان سے بھی ہو گئی تھی، ابلیس سے. حضرت آدم صفی اللہ سے بھی غلطی ہو گئی. اب دونوں کی غلطی کا مداوع اور طریقہ دیکھو. اللہ نے فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جب اللہ تجھے حکم دے رہا ہے؟ استکبرت ام کنت من الکافرین، تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، یا تو اللہ کا نافرمان ہے، کافر ہے؟ تو اس نے ایک جواب دیا، تب خلاصہ بتا رہا ہوں. اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو گارے سے بنایا، مٹی کے گارے سے بنایا. تو مٹی کا کام ہے پست ہونا، آگ کا کام ہے اوپر جانا. آپ مٹی اوپر رکھو گے تو وہ نیچے گرے گی، آگ نیچے جلاؤ گے تو وہ اوپر جائے گی. کہتا ہے حق تو یہ بنتا ہے کہ وہ مجھے کرے، میں کیوں کروں اس کو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ غلطی تھی نا ابلیس کی بہت بڑی، اس پہ دلیلیں دے رہے ہیں. ایک غلطی، پھر اس پہ دلیلیں، ایسا ویسا یوں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی،
اللہ نے کہا آپ کو میں نے کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، آپ کیوں گئے؟ تو فوراً کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ نقصان ہو جائے گا ہمارا، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم خسارے میں آ جائیں گے۔ فوراً کہ اللہ ہمیں معاف کر، اے اللہ میں روتے رہے روتے، وہ سری لنکا میں ان کو اتارا، حضرت بی بی حوا کو جدہ میں اتارا، اس لیے جدہ کا نام ہے نا جد، عربی میں جد اس کو کہتے ہیں، دادا دادی کو کہتے ہیں، جد دادی کو، جدہ دادی، دادا دا، تو اس لیے اس کا نام یہ رکھا ہے جدہ۔ جدہ کا نام سنے نا مکہ میں جدہ، تو بی بی حوا وہاں اتری، اللہ نے جنت سے وہاں اتارا۔ حضرت آدم چونکہ مرد تھے، ان کی مسافت لمبی تھی، دونوں روتے رہے، یہ دعا پڑھتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ بس غلطی ہو گئی، اے اللہ غلطی ہو گئی، نہیں کرنا تھا کر لیا، معافی دے دے اللہ، معافی دے دے اللہ، رحم کر دے اللہ، رحم کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا، اور ابلیس غلطی پہ ڈٹا رہا، اکڑتا رہا، اور اس غلطی پہ دلیلیں دیتا رہا۔ سزا کیا ملی؟ فخرج، نکلو یہاں سے، کیا بولا؟ فخرج، نکلو یہاں سے، فإنک رجیم، تم مردود ہو۔ پھر فرمایا وإن علیک لعنتی الی یوم، قیامت کے دن تک تم میری رحمت سے دور ہو، اب تم پہ میری رحمت نہیں آئے گی۔ تو غلطی دونوں سے ہو گئی، جس نے غلطی کی معافی مانگ لی، اقرار کر لیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، جس نے اقرار نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ راندہ درگاہ، جو کسی مہذب جگہ سے راندہ درگاہ ہو جائے تو اس کی پھر کہیں عزت نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ ماں باپ دنیا میں سب سے معزز ہے نا، اگر ماں باپ انسان کو عاق کر دیں، اپنے گھر سے نکال دیں بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے، پھر دنیا کا کوئی شخص اس شخص پہ اعتماد نہیں کر سکتا کہ بھائی دنیا کی سب سے رحم کرنے والی، محبت والی چیز وہ ماں باپ تھے، انہوں نے تجھے راندہ درگاہ کر دیا تو ہم تجھ پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ لیں۔ تو التائبون، توبہ کرنے والے، بھئی غلطی ہو جائے نا فوراً کیا کرنی ہے؟ توبہ۔ کوئی بھی ہو، آپ جا رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل پر ہیں، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، بولو یار بھائی معاف کر دینا۔ معافی سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا بھائی، معافی سے بڑا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کرے گا۔ خدا کے لیے جھکنا سیکھ لو، اللہ پاک تمہیں بڑھاتا جائے گا۔ من تواضع، لیکن مقصد اپنی ذات نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ تو غلطی کا اقرار کرنا بھی مردوں کا کام ہے، بڑے جگرے کا کام ہے، یار غلطی ہو گئی، مال میں، جان میں، کسی بھی چیز میں، بولو یار غلطی ہو گئی، اگلا بندہ بھی رحم کر دے گا۔ اگر غلطی کر کے اس پہ ڈٹے رہو گے تو سب سے بڑا نقصان آپ کو خود ہوگا کہ آپ کی اپنی اصلاح نہیں ہوگی، اپنی اصلاح نہیں ہوگی۔ التائبون کیا معنی؟ زور سے بولو، توبہ کرنے والے۔ نمبر 2 العابدون، عبادت کرنے والے۔ نمبر 3 حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے۔ نمبر 4 السائحون، روزہ رکھنے والے۔ نمبر 5 الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ 6 7 الآمرون بالمعروف، اچھائی کا کہنے والے، اچھائی کا بولنے۔ بھائی اپنے آپ کو یہ ذہن بنا لو، ہم نے ہر ایک کے لیے نا خیر خواہی کا سوچنا،
ہر ایک کے لیے خیر خواہی کرنی، خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے۔ خیر خواہی کا جذبہ کیا ہے؟ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا آگے روڈ بند ہے، اب آپ واپس پلٹ رہے ہیں، اب راستے میں جتنی گاڑیاں آ رہی ہیں، جتنے کا آپ کو بس چل رہا ہے، آپ ان کو بتاؤ بھائی آگے روڈ بند ہے، کہیں اور سے جاؤ۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی خیر خواہی، آپ نے ایک مسلمان کا قیمتی وقت بچا دیا۔ کسی نے آپ سے ایڈریس پوچھا، راستہ پوچھا، اس کو آپ نے راستہ بتا دیا، یہ خیر خواہی۔ کوئی انسان بوڑھا آدمی سبزی لے رہا ہے، سامان زیادہ ہے، آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے، آپ نے اس کا سامان اس کے گھر تک پہنچوا دیا، یہ خیر خواہی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی خیر خواہی ہے نا، یہ آپ کی اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ مت سمجھنا۔ بعض دفعہ چھوٹے گناہ پکڑ کا سبب بن جاتے ہیں اور چھوٹی نیکیاں جنت جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ موقع ہوتا ہے نا، موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا کہ بھئی ہمارے بول سے، الفاظ سے خیر خواہی ہو جائے، وہ زیادہ بہتر۔ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف۔ تو سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے۔ کہاں لانا ہے بھئی؟ نماز کی طرف، قرآن کی طرف۔ تو اب یہاں پر ایک غلط فہمی ہے، وہ سمجھ لیں کہ بغیر سیکھے یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ کیا بولا میں نے؟ امر بالمعروف کا کام، نہی عن المنکر کا کام بغیر سیکھے نہیں کر سکتے آپ۔ اب لوگ کہیں گے یار دعوت اللہ کا کام ہے نا، نماز کا ہی بلانا ہے، تو کسی کو بھی کہہ دو نماز کا۔ ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا، سیکھنا پڑے گا۔ مستری بننے کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے، ڈرائیور بننے کے لیے ڈرائیونگ سیکھنی پڑتی ہے۔ ڈائریکٹ کوئی اسٹیئرنگ پہ نہیں بیٹھتا، آپ کو ہر چیز سیکھ کر کرنی ہوگی۔ اور دعوت اللہ کا کام تبلیغ میں جا کر سکھائیں گے آپ کو۔ تبلیغ والے بتائیں گے کہ دعوت کہتے کس کو ہے، دعوت اللہ کا مقصد کیا ہے۔ اب کہتے ہیں یار نماز کا ہی بول رہے ہیں نا، کسی کو بولو بھائی نماز پڑھو آؤ، ایسے تھوڑی ہوگا۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بہت بڑا طریقہ کار چاہیے۔ آپ نے کسی کو کہا نماز پڑھو، کہتے جا میں نہیں پڑھ رہا، وہ کافر ہو جائے گا، اس نے نص قطعی کا انکار کر دیا، فاسق فاجر ہو گیا۔ آپ کے غلط جملے کی وجہ سے اس کا ریئیکشن غلط آ گیا۔ کاش آپ یہ جملہ سیکھ لیتے، طریقہ سیکھ لیتے کہ کسی کو دین کی طرف کیسے بلانا ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، آپ چلے گئے اس کو دعوت دینے، تو وہ اپنے نشے میں ہے، موج میں ہے، مستی میں ہے، اس کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، اس غلط وقت میں اس نے کسی کی شان میں گستاخی کر دی، تیرا ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور وجہ بنیں گے ہم اور آپ، کیونکہ ہم نے بات تو کی ہے نبی کی، دین کی، قرآن کی، لیکن طریقہ نبی اور دین والا استعمال نہیں کیا۔ وہ آپ کو علماء اور تبلیغ والے بتائیں گے۔ ہر کام کو سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک باپ کو سیکھنا پڑے گا اولاد سے کیسے بات کرنی، ایک شوہر کو سیکھنا پڑے گا بیوی سے کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، ایک بھائی کو، بڑے کو سیکھنا پڑے گا کہ اس کو کس طریقے سے اپنے چھوٹے بھائی سے گفتگو کرنی ہے، ایک استاد کو سیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے شاگردوں سے کس لہجے میں، کس انداز میں، کس رویے میں بات کرتا ہے۔ ہم تو ایسے ناقدرے لوگ ہیں، ہمیں بات کا انداز کا پتہ ہی نہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ فرماتے ہیں آمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنا، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی جو حد ہے ہر معاملے میں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ کام نہیں کرنا اللہ نے منع کیا، یہ کام کرنا ہے اللہ کا حکم، حدود اللہ کا خیال۔ وبشر المؤمنین، اے پیغمبر
وبشر المؤمنین، مسلمانوں کو خوشخبری سنا۔ جب یہ سب باتوں پر عمل ہوگا تو مومنین کے لیے کس چیز کا اعلان ہے؟ خوشخبری، اور خوشخبری سے مراد جنت ہے انشاءاللہ۔ تو بھائی یہ عمل کرو گے ان باتوں پہ؟ توبہ کرو گے؟ عبادت کرو گے؟ اللہ کی حمد کرو گے؟ حمد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو 4 چیزیں میں نے پہلے بھی بتائی تھیں۔ ایک ہے تحمیدات الحمدللہ، ایک ہے تسبیحات سبحان اللہ، ایک ہے تکبیرات اللہ اکبر۔ جی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تحمید، تو یہ اللہ کو یاد کرنا۔ اب آپ سب پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، اور درود پاک، یہ ساری چیزیں اللہ کی حمد میں شامل ہیں۔ اور روزے رکھنا، کبھی کبھی روزے رکھنے چاہیے، فرائض کے علاوہ نفلی روزے بھی کبھی کبھی رکھنے چاہیے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے آدمی۔ رکوع اور سجدہ، یہ بھی نماز کا اہتمام ہے اور جماعت کا اہتمام ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کی کوشش کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے۔ آمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم، اچھائی کی ترغیب، اچھائی کی تلقین، والناہون عن المنکر، برائی سے رو۔ بھئی آپ کو پتہ ہے ایک شخص برے کام میں ملوث ہے، کوئی بندہ سٹہ کھیلتا ہے، سٹہ سمجھتے ہیں آپ؟ جوا کھیل رہا ہے، بری چیز ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار، ہے۔ یہ سٹے والا آدمی، جوئے والا آدمی کتنے بڑے نقصان کر دیتا ہے۔ اب کوئی آدمی وہ روکنا چاہ رہا ہے، اب جا کے بولے گا ابے بھائی جوا نہیں کھیلو، یہ نہیں کھیلو، تو اس نے جو بات کہہ دی، اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بات کس طرح کہنی، غلطی ہو گئی، اس کا ریئیکشن خطرناک ہوا۔ تو کاش کہ برائی، بھئی یہ موبائل بند کر کے آیا کرو، کئی دفعہ سمجھایا، یہ جو برائی ہے نا، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم کرنا، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ زور سے بولو، سیکھو گے بھائی انشاءاللہ؟